بسم الله الرحمن الرحيم. حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة
ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون صدق الله العظیم. ترجمانی پیش خدمت ہے. یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا. پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا بھول نہ جا، اللہ بھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر. احسان کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنیاد پہ دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے. ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اس اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا. اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاں نہیں پایا کرتے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ قصص کی 6 آیت نمبر 77 سے 82 تک کی تلاوت کی ہے، اور اس کی ترجمانی آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے. اور ترجمے سے آپ نے اندازہ کر لیا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو فرعون کا ایک وزیر تھا قارون، بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اس کا واقعہ اس میں بیان کیا ہے. اور ظاہر ہے قرآن مجید کے اندر جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ وہ واقعات نہیں ہیں جو ہم بچوں کو سنانے کے لیے، لوری دلانے کے لیے واقعہ سناتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلی نسلوں کو یہ بتایا جائے کہ جنہوں نے پچھلے دور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نافرمانی کی ہے، جو باغیانہ روش اختیار کی ہے اور جو سرکشی کی ہے، تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پریکٹس کیا ہے. یہ اصل مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں اور اس روش کو اختیار کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس میں جس سرمایہ دار قارون کا ذکر ہوا ہے
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ لیکن ظاہر ہے ہر خاندان کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ نبی کے سارے خاندان کے لوگ جو ہے وہ مومن ہوں۔ تو یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس کو فرعون نے بنی اسرائیل کی نگرانی کے لیے وزیر بنایا تھا، اور اس کو سارے اختیارات دے رکھے تھے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرتا، اس نے دولت کے نشے میں اور اقتدار کے نشے میں اس نے بغاوت کی اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کی، جو اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس نے غرور اور تکبر کا اظہار کیا، اور تکبر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ ہم صبح سے شام تو 20 دفعہ اقرار کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑائی صرف اللہ کے لیے۔ ہم سب اللہ کے انتہائی ضعیف اور کمزور بنتے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کل تک ہم ایک نطفے بے جان تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ قادر مطلق ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں لایا ہے، اور لانے کے بعد ہمیں وہ ساری قوتیں اس نے عطا کی ہیں جس کی بنیاد پر ہم نے سب کچھ کمایا ہے، دولت حاصل کی ہے یا ترقی کی ہے اور ڈیولپمنٹ کیا ہے، اور ہم اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہماری ذاتی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ہماری محنتوں کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون جو بہت بڑا کیپٹلسٹ تھا، سرمایہ دار تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اور پھر اس کی روش کیا، فبغى علیہم، کہ وہ باغی ہو گیا، اس نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ اور اس وقت ہمارے پاس تفصیلات نہیں ہے، کہ وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں ہم جائیں کہ کس قسم کے اس نے مظالم ڈھائے، لیکن ہمارے ائمہ اکرام نے اور مفسرین اکرام نے جو کچھ لکھا ہے مختصراً وہ یہ کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ بجائے اس کے کہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، اس نے ان کے ساتھ ظلم کرنا شروع کیا۔ اور بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ جو وزراء ہوتے ہیں وہ شاہ سے بھی زیادہ ان کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا ظلم اپنے عوام پہ کریں گے وہ شاید ہمارے اتنے نمبر زیادہ بنیں گے اور حاکم ہم سے بڑا خوش ہوگا۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور جو اللہ ماشاءاللہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ظاہر ہے وہ تو اللہ سے ڈر کے معاملات کرتے ہیں، لیکن یہ قارون ان لوگوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فبغى علیہم، کہ اس نے ان کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ سرکشی کی، ظلم اور زیادتی کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت گنوا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو اتنے کنز دیے تھے، اتنے خزانے دیے تھے کہ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، یعنی ایک اچھی خاصی جمعیت لوگوں کی، ایک اچھا خاصا گروہ جو ہے اس کی صرف چابیوں کو اٹھانے کے لیے درکار تھا۔ اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف چابیوں کو اٹھانے کے لیے اتنے افراد چاہیے، تو اس خزانے کا جو ہے کیا اس کی جو ہے کمیت ہوگی اور کیا اس کی مقدار ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت اس کو دی تھی، اور پھر اس کے بعد جب اس کو اللہ نے نعمت دی تو قوم کے کچھ اشراف نے، جو شرفا تھے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں جو اللہ کے نبی تھے، ان لوگوں نے اس سے کہا کہ اذ قال له قوم، اس کے قوم کے لوگوں نے کہا لا تفرح، کہ بھائی فرح کہتے ہیں خوشی کو، اور دوسرے معنی اترانے اور اکڑنے کے بھی ہیں، اسی لیے مولانا مودودی نے ترجمہ کیا کہ پھول نہ جا، لا تفرح مطلب آپے سے باہر نہیں ہو جاؤ، اپنی حدود میں رہو، اپنی اوقات کو پہچانو۔ تو لوگوں نے نصیحت کی ہے، اور پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بتا دیا کہ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو حضرات یہ جو فرح، یہ خوشی اور یہ اکڑنا ہے، جو اترانا ہے، اس میں دو قرآن مجید میں اس کو دو معنوں میں استعمال کیا گیا۔ ایک تو اس حرکت کو یا اس صفت کو مذموم قرار دیا گیا ایک جگہ، اور بعض جگہ اس کو محمود قرار دیا گیا، یعنی اس کو قابل مثال کے طور پہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ان لوگوں کا ذکر کر کے کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑے مست و مگن ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ دنیا میں مست ہو گئے، وہ بڑے اترانے لگے، وہ سمجھنے لگے کہ بھئی اب ہمارے پاس تو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اور ہم تو دنیا کی بڑی ایک ایڈوانس قوم ہو چکے ہیں، اور اب ہم ہی ہیں، میدان میں ہمارے آگے کوئی نہیں۔ وہ بھول گئے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے
جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور قادر مطلق وہ ہے. ہمیں تو ایک دنیا کے ایک چھوٹے سے چپے کے اوپر ایک چھوٹے سے ملک کا ایک وزیر اعظم یا صدر بنایا گیا ہے اور ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے مذموم قرار دیا گیا ہے. یہ جو اتران ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لا تفرحوا بما آتاکم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پہ اتراؤ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بن کے، اس کے شاکر بندے بن کے زمین پہ رہو. اس کے علاوہ اس صفت کو جہاں سراہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ میں فتح پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یومئذ یفرح المؤمنون، کہ آج تو وہ دن ہے کہ جس میں مومنین جو ہے وہ فرح، وہ خوش ہو رہے ہیں اور خوشی منانی چاہیے ان. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی قرآن مجید کے نزول کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہم نے نازل کیا یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن مجید. آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں، ہمیں صحت ملی بھی ہوتی ہے، ہمیں اولاد ملی بھی ہوتی ہے اور ہمارے پاس دولت بھی ہوتی ہے، ہمارے پاس علم بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں اگر راہ راست نہیں ملی بھی ہوتی تو پوری زندگی ہماری بیکار تھی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ قرآن مجید کا نزول ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان جو انسانیت پر کیا ہے وہ قرآن مجید بھیج کر کیا. تو اللہ تعالیٰ اس پہ فرما رہا ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ ہمیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں. یعنی یہاں وہ خوشی نہیں ہے جو قارون والی ہے، وہاں وہ اترانا تھا، وہاں تکبر تھا اور غرور تھا. یہاں پر جو ہے اللہ کی نعمت کا شکرانہ ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کی قوم جو نصیحت کر رہی تھی، آگے انہوں نے مزید اس سے کہا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے تو اس میں ذرا اپنی آخرت کے لیے بھی سوچو. یعنی سب کچھ دنیا کے لیے مت کر، بلکہ اپنی آئندہ کی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو اٹرنل لائف ہے، جو دائمی زندگی ہے، اس کے لیے جو ہے تیاری کر. اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی تو سب کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ ہے، بلکہ بہت ہی متناسب اور بڑی متوازن قسم کی نصیحت کی. اور انہوں نے کہا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا سے اپنا نصیب لینا مت دو. یعنی جو تیری ضروری اور جو واجبی ضروریات ہیں اس کے لیے جتنا پیسہ درکار ہے ضرور وہ تو لے، لیکن یہ کہ جو باقی پیسہ ہے کوشش کرے کہ جو حقدار ہیں ان میں اس کو تقسیم کر دے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا تو بھی لوگوں پر احسان کر. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں جو ہے فساد مت پھیلا. یعنی بڑی ایک شاندار نصیحت. اور پھر ساتھ میں انہوں نے بتایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فساد کا جو لفظ ہے حضرات، یہ اس کا انگریزی میں ترجمہ کرپشن ہے. کرپشن میں ہر چیز آ جاتی ہے، یعنی اس میں ہر وہ چیز جو منکرات میں ہے وہ کرپشن میں آ جاتی ہے. وہ رشوت دینے سے لے کے چوری اور ڈاکہ اور جھوٹ اور دھوکہ، قوم سے انتخابات میں غلط قسم کے وعدے کرنا، قوم کو بے وقوف بنانا، جھوٹے بیانات دینا، مخالفین کے خلاف جو ہے جھوٹی الزام تراشیاں، یہ ساری چیزیں کرپشن کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ قوم ان کو نصیحت کری کہ اللہ تعالیٰ کرپشن کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیے، جب یہ انہوں نے ایک ناصحانہ انداز میں اور بڑی متوازن قسم کی ایک نصیحت کی، تو بجائے اس کے کہ اس پہ غور و فکر کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ ان کی بات سنیں اور اس کے مطابق اپنے رویے کو تبدیل کرے، تو اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو بھائی یہ میری جو ٹیکنالوجی اور سائنس میں اور جو نالج میں نے حاصل کی ہے اور جو میرا ایڈوانسمنٹ ہے، یہ تو اس کے سبب یہ چیزیں مجھے ملی ہے. یعنی میں کیوں اس کو لوگوں پر خرچ کروں یا میں کسی اور پہ خرچ کروں، یہ تو میرا اپنی ذاتی محنت. انسان بھول جاتا ہے کہ جو کچھ اس کو مال ملا ہوا ہے اس میں اس کی صلاحیتوں کا کوئی دخل نہیں، نہ اس کی ذہانت کا کوئی اس میں دخل ہے اور نہ اس کا کوئی علم اس کا جو ہے اس کا سبب بنتا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فیصلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں مال کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 33 ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مال کی جو اونرشپ ہے، مال کی جو ملکیت ہے وہ کسی انسان کی نہیں ہے،
اصل مالک جو ہے مال کا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ کون سا مال تمہارا؟ تم نے جو کھا لیا پی لیا وہ تمہارا مال، اور جو کپڑے پہن کے بوسیدہ کر دو وہ تمہارا مال ہے۔ باقی تو تمہاری جیسے روح جو جسم سے نکلتی ہے تو اس کے بعد تو یہ مال کسی اور کا ہو جاتا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو، یہ تمہاری خواہش و منحصر نہیں ہے۔ تم چاہے کوئی وصیت نامہ لکھو یا نہ لکھو، جو بھی قانون ہیں، شریعت کے اصول ہیں، ملک کے قانون کے تحت یہ مال کسی اور کا ہو جائے، اس کی اونرشپ آٹومیٹیکلی کسی اور کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گی، پھر تمہارا مال کہاں سے ہوگا؟ تو یہ کنسیپٹ جو ہے کلیئر ہونا چاہیے، ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا مال نہیں ہے، یہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے۔ امانت کسی لیے دی ہے؟ میری اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے دی ہے، میرے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے دی ہے، میرے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے لیے دی ہے، میرے عزیز و اقارب جو محروم ہیں، جو معاشرے میں کمزور ہیں، میرے خاندان میں جو بیوہ عورتیں ہیں، جو یتیم بچے ہیں، جو مستحق ہیں، جو بچیاں گھروں میں شادی بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں صرف اس لیے کہ ان کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے جہیز کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، جو علاج نہیں کرا سکتے، یہ ان کا مال۔ اور قرآن کی دوسری جگہ آیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مومنین کی شان ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں جو محروم ہیں اور مانگنے والے ہیں ان کا حق ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا دے رہے کو احسان نہیں کر رہا ہو، یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا حق ہے جو میں دے رہا ہوں۔ تو حضرات ہمارے جیب میں ہمیشہ ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ کون سے میرے خاندان کے لوگ ہیں، کون سی میری بیوہ، خالہ، پھوپھی، بہن یا جو بھی ہے، یتیم بچے خاندان کے، کیونکہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاندانوں کے ہمارے اپنے متعلق جو اقرب لوگ ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں، اس کے بعد بھی باہر کے لوگوں کی ذمہ داری۔ تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے اور ہمیشہ کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو مال ہے یہ صرف میرے لیے نہیں ہے اور یہ میری کوئی ذاتی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا۔ مجھ سے زیادہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ اس وقت ہائیلی کوالیفائڈ لوگ پاکستان کے اندر ہیں، اور جو بیچارے بہت ہی نامنل قسم کے، یعنی 20-30 ہزار 40 ہزار روپے کی تنخواہ پہ کام کریں، ہم سے کئی گنا زیادہ کوالیفائڈ۔ آج اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر 10,000 20,000 30,000 ریال اگر سیلری دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری کوالیفیکیشن کی بنیاد پہ مل رہا ہے، یہ صرف اللہ کا ایک فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا انتظام ہی ہوگا۔ اور ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس میں میری ذات کے علاوہ، میری بیوی بچوں کے علاوہ دوسروں کے بھی حقوق، اور پورے صدق دل کے ساتھ اور بڑی خوش دلی کے ساتھ ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مال کے متعلق فرما رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے اور تم میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دوسرے کو روزی کے معاملے میں فضیلت دی ہے، کسی کو کم روزی دی ہے، کسی کو زیادہ دی ہے۔ آج یہ جو سیلریز میں اور ہماری انکم میں جو تفاوت ہے، ٹھیک ہے دنیاوی اصول اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی جو اساس ہے اور اس کی جو جڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہے۔ یہ اللہ کا منشا تھا کہ آپ اور میں سعودی عرب میں آ کے ریال کمائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ ایک شخص پاکستان میں رہ کے وہاں روپے کمائے، یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ کوئی امریکہ میں جا کے ڈالر کمائے۔ تو یہ، اور پھر یہاں بھی آپ دیکھ لیں ایک ہی کوالیفیکیشن کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کی تنخواہ کچھ ہے، کسی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فیصلے، پتہ نہیں کس کس کی قسمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے رکھا ہے یہ درجہ۔ یعنی یہی بات ہے، دیکھیں کہ مولانا مودودی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بڑے بڑے فلاسفرز کے نام انہوں نے لکھے ہیں، اور لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان بیچاروں پر مجھے ترس آتا ہے کہ جن گتھیوں کو سلجھانے میں انہوں نے اپنی پوری زندگیاں ضائع کر دی ہیں، قرآن مجید نے ایک دو فقروں میں ان کو حل کر کے رکھ دیا۔ اب دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے سائنٹسٹ یعنی ماہرین معاشیات وہ بیٹھتے ہیں اور برسوں ریسرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ معاشی مسئلہ انسان کا کیسے حل کیا جائے۔ کسی کے پاس حل جو ہے وہ کیپٹلزم کی شکل میں آتا ہے، جو ایک بدترین قسم کا ظالمانہ نظام ہے، اور کسی کے پاس وہ رد عمل کے طور پہ سوشلزم کا نظام وہ پیش کرتا ہے کارل مارکس، کہ وہ ایک دوسری انتہا ہے کہ اسٹیٹ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور افراد کو محروم کیا جاتا ہے۔ اور اسلام جو ہے قرآن مجید نے ایک آیت میں بتا دیا کہ یہ درجات ہم نے رکھے ہیں۔ قرآن کی جو آیت ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیوں ہم نے رکھے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ،
تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں اس چیز سے جو کچھ کہ ہم نے تمہیں دیا ہے. یعنی آج اللہ تعالیٰ ہماری انکمز میں یہ فرق رکھ کے امتحان لے رہا ہے. کسی کو کم دے کے آزما رہا ہے کہ کہیں وہ اللہ کا باغی تو نہیں بن جاتا ہے, یہ شکر گزار ہوتا ہے. اور کسی کو زیادہ دے کے آزما رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صرف سمجھ رہا ہے کہ میرا ہی مال ہے اور میں اور میرے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے. یہ اور بھی حقدار ہیں خاندان میں اور ملک کے اندر اور امت مسلمہ کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرمایا لیبلوکم فیما, یعنی تاکہ ہم تمہیں آزمائیں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس سے. ان ربک سریع العقاب, بتا دیا ان ربک سریع العقاب, کہ تمہارا رب جو ہے بڑا سریع بہت جلد حساب لینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, اور وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یعنی یہ مال کی حقیقت. اسی طریقے سے مال, لفظ مال جو ہے عربی میں اس کو مال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چیز جو ہمیشہ دوسرے کی طرف مائل ہو. یعنی مثال کے طور پہ اگر اس وقت میرے جیب میں اگر 1 ریال ہے تو یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. ابھی میں دکان پہ جاؤں گا اور جا کے وہاں پہ 1 ریال کی اگر میں روٹی لیتا ہوں تو وہ 1 ریال میرے جیب سے نکل کے وہ دکاندار کے جیب میں چلا گیا. اچھا وہ وہاں بھی نہیں ٹک رہا ہے, وہاں سے وہ کسی اور کے پاس جا رہا ہے, وہاں سے کہیں اور جا رہا ہے. تو اسی لیے مال کو عربی میں کہا جاتا ہے مال, یعنی وہ چیز جو دوسرے کی طرف ہمیشہ اس کا انکلائنیشن, اس کا جھکاؤ جو دوسرے کی طرف ہو, یعنی کہیں ٹکنے والی چیز نہیں. کس کے کام آئے؟ ابھی دیکھیں جس قارون کا ہم واقعہ پڑھ لیں, کہاں اس کے کام آئے کہ جس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک اچھی خاصی جو ہے ایک جمعیت درکار تھی, ایک لوگوں کا گروہ درکار تھا. کہاں ہے وہ آج قارون؟ کہاں ہے اس کی وہ دولت؟ کون ہے اس کو خرچ کر رہا ہے؟ یہ ذرا غور کرنے کی چیز. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اس کو قوم نے سمجھایا, اس کے بجائے اس کے کہ وہ اعتراف کرتا ہے, وہ کہنے لگا کہ یہ تو میری اپنی ذاتی کوششوں کا نتیجہ ہے. آج ایگزیکٹلی دیکھیں, یہ قارون کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے, یہ ایک رویے کا نام ہے, یہ ایک بیہیویئر ہے, یہ ایک سلوک ہے, ایک رویے کا نام ہے. اور وہ قارون سے بیکرا نہیں تھا. آج بھی اس دنیا کے اندر قارون موجود ہے. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ کسی ملک کے سربراہ ہوں, وزیر اعظم ہو. میں کہتا ہوں وزیر اعظم بہت بڑی بات ہے, کسی کمپنی میں کسی سرکاری اس میں محکمے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو تو ان کے پھر دماغ کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس پاور ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے. اگر ان کے ذہن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول بڑا پیارا قول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اذا دعت کا قدرتک علی ظلم الناس فتذکر قدرت اللہ علیک, جب تیرے جسم کی طاقت تجھے لوگوں پہ ظلم کرنے پہ آمادہ کرے, اس وقت تو یہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہے. آپ بتائیے, جب یہ ذہن میں اگر میرے یہ چیز ہمیشہ مستحضر رہے میرے ذہن میں کہ بھائی میں ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں, میں ایک ملک کا وزیر اعظم ہوں, میں ایک سپر پاور میں جو میرے پاس ہے اور میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں, اور میں جب چاہے بے گناہ لوگوں کے اوپر بمبارڈمنٹ کر سکتا ہوں, میں ان کے اوپر ڈرون حملے کر سکتا ہوں, میں جو ہے ان پر ظلم و زیادتی کر سکتا ہوں, نہتے لوگوں کو میں قتل کر سکتا ہوں, معصوم بچوں کا قتل عام فلسطین میں ہو رہا ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں. بالکل کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو روکے گا نہیں. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ فوراً جو ہے عذاب نازل کرے یا فوراً انسانوں کو پکڑ لے. یہ اللہ تعالیٰ کی پریکٹس بالکل نہیں ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ, اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم پر مصیبت پکڑتا تو کیا ہوتا, مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ, کسی متنفس کو زمین پر اللہ تعالیٰ چھوڑتا ہے, کسی کو اسپیئر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ, آن دی اسپاٹ سزائیں دیتا, اور اس دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی گو ہیڈ, کرو جو تمہیں کرنا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, پلٹنا تو ہمارے طرف ہی ہے تمہیں, تم چاہے جو چاہے دنیا میں کرتے رہو. ایک جگہ ایک وقت ایسا ہے کہ واپس میری طرف آنا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, تو ہماری طرف تمہیں لوٹنا ہے. اور پھر اس کے اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اللہ تعالیٰ اس کو پوسٹ پون کرتا ہے, یؤخر تاخیر اس میں کرتا ہے, تو اس کو آگے لے جاتا ہے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, ایک خاص وقت تک کے لیے. اور جب وہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, جب اس قوم کا یا اس ظالم حاکم کا جب وقت آ جاتا ہے تو لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, کہ ایک لمحے کی نہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ تقدیم ہو سکتی ہے.
آپ دیکھ لیں جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے تو کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. آج سے 15-20 سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ USSR جیسی طاقت سپر پاور دنیا کی وہ کبھی جو ہے شکست کھائے گی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جب وہ قارون کی طرح باغی ہو گئے اور سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے 14 ٹکڑے کر دیے. اور اس سے پہلے سلطنت برطانیہ کو بھی آپ نے دیکھا ہے جن کو بڑا غرور تھا کہ ہماری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے. آج وہاں پر سورج طلوع نہیں ہوتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ تو دن ہے ہم پلٹتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. بس بات ساری ہے کہ کون شخص عبرت حاصل کرتا ہے. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا پوری ہیومن ہسٹری میں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک قوم کو اتنی طاقت دے دی ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے وہ طاقت پڑ رہا ہے. کبھی نہیں ہوا ایسے. اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں پکڑتے ہیں, ہمیں انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ گو ہیڈ کرتے رہو جو تمہیں کرنا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب وقت آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ایک لمحے کی نہ تاخیر ہوتی ہے اور نہ تقدیم ہوتی ہے. تو یہی حساب ہوا کہ قارون نے جو ہے اترایا اور کہا کہ نہیں یہ تو میرے اپنی ذاتی جو نالج ہے اور میری محنت اس کے نتیجے میں مجھے ملا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلی من القرون من هو اشد منه قوة واکثر جمعا. یعنی کیا اس کے علم اس کے نالج میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان لوگوں کو جو ہے ہلاک کیا ہے جو اس سے زیادہ قارون سے زیادہ جو ہے وہ طاقتور تھے اور اس سے زیادہ جو ہے وہ جمعیت رکھتے تھے, اس سے زیادہ لوگ ان کے پاس تھے, اس سے زیادہ مین پاور ان کے پاس تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا. وہ چیز اصل میں انسان کی فطرت ہے کہ انسان بھول جاتا. آج بھی جو ظالم حکمراں اس دنیا کے اندر ہیں چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں, وہ اگر اپنی عوام پر اگر ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ ہم سے پہلے پیشواؤں کے ساتھ کیا حشر ہو چکا, ہمارے اپنے ملک کے اندر کیا ہوا یا دوسرے ملکوں میں کیا ہوا. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا لیکن میرے معاملے میں اللہ کی سنت بدل جائے گی, میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرے گا کیونکہ میرے ساتھ جو ہے فوج ہے, میرے ساتھ جو ہے مختلف فورسز ہیں, یہ مجھے بچائے. میرے ساتھ عوام ہے, عوام طاقت کا سرچشمہ ہے, عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. تم کس کو چیلنج کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض. کرسی کہتے ہیں پاور کو, اقتدار کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پاور جو ہے وہ زمین و آسمان کو سارا کور کیا ہوا ہے, پورے اس گلوب کے اوپر بلکہ پورے یونیورس کے اوپر, پوری کائنات پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے. اور تمہیں چھوٹے سے ایک زمین جو ہے جسے بقول مولانا مودی کے زمین کی حیثیت کیا ہے اس کائنات میں, ایک مٹر کے دانے کے برابر ہے, اور اس مٹر کے دانے کے برابر ایک چھوٹا سا حصے پہ آپ کو حکومت ملی ہوئی ہے اور آپ اس پہ بڑا اترا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پاور ہے, آج ہم سپر پاور یعنی ذرا الفاظ میں تو سوچیں ابھی کس کو تم چیلنج کر رہے ہو. سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض. تو یہ ہے کہ حکمراں اور سرمایہ دار اور ظالم لوگ بھول جاتے ہیں, اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں, اپنے پیشوں کے ساتھ جو حشر ہوا اس کو بھول جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ولا یسأل عن ذنوبہ المجرمون, کہ مجرموں سے ان کے جرم کے متعلق پوچھا نہیں جاتا ہے. یہ تو نون ہے, یہ معروف چیز ہے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے, ظاہر ہے اس کی سزا ان کو وہی ملنی ہے. پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ. ایک دن وہ بڑے ٹھاٹ کے ساتھ جو ہے قارون اپنے پورے یعنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اور زینت کے ساتھ جو کچھ کے پاس تھا, یقیناً بڑے شاندار لباس کے ساتھ اور سونا جواہرات اور جو کچھ تھا اس کے ساتھ وہ نکلا, اور لوگوں پہ ایک امپریشن دینے کے لیے کہ بھئی میں ایک بہت بڑی چیز ہوں, میں ایک بہت بڑا سرمایہ کا مالک ہوں, میرے پاس سلطہ, میرے پاس پاور ہے, میرے پاس اختیار ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا. اب یہاں پر دو گروہ جو وہاں لوگ موجود تھے اس قوم کے, اس میں دو قسم کے لوگ. کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا, کہ جو دنیا کے طالب جو لوگ تھے جنہیں دنیا سے محبت تھی, انہوں نے کیا کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. کاش کہ ہمیں بھی ویسے مل جاتا جس طرح کے قارون کو ملا ہے, ہمیں ہمارے پاس بھی یہ دولت آ جاتی, ہم بھی جو ہے سرمایہ دار بن جاتے. لیکن اور وہ کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم, یہ تو بڑا نصیبے والا ہے. لیکن اس کے برقرار ایک دوسرا رویہ, ایک دوسرا گروہ موجود تھا. انہوں نے کہا وقال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا, انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. انہوں نے کہا کہ افسوس تمہارے حال پر, اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے.
یعنی مطلب یہ کہ تم یہ دنیاوی دولت اور دنیاوی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کے متاثر ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں ملنا چاہیے. تمہیں کیا بتایا گیا آج اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ساری چیزیں دے تو تم بھی اس قارون کی طرح اللہ کے باغی بن جاؤ. اور ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا سیدنا داؤد علیہ السلام جو ہے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اتنا مت دے دے کہ میں آپے سے باہر ہو جاؤں اور میں اپنی اوقات کو بھول جاؤں, اور اتنا بھی کم مت دے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تھا. یہ انبیاء اکرام کا کئی مزاج تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقول ہمارے ماہر القادری صاحب کی بڑی پیاری انہوں نے نعت لکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, اور اس کے الفاظ کیا ہیں کہ سلام اس نبی پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں وہ بادشاہ تھا, اور بادشاہ تھا نہیں آج بھی ہے. میرے اور آپ کے دلوں پہ آج کون حکمرانی کر رہا ہے؟ 1500 برس کے بعد آج میرے اور آپ کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی محبت تھی جتنی اس کو صحابہ اکرام محبت ہوتی. آج ہم اپنے باپ کے لیے کسی بزرگ کے لیے تو گالی برداشت کر سکتے ہیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک لفظ ہم سن نہیں سکتے. اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو فوراً ہماری زبان پہ درود و سلام آ جاتا ہے, اور دل کی گہرائی سے. یعنی یہ نہیں کہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے اللہ کا رسول ہم پہ حکمرانی کر رہا ہے. حکمرانی یہ ہوتی ہے, حکمرانی جسموں پہ نہیں کی جاتی, حکمرانی دلوں پہ کی جاتی. اور وہ رسول ہمارا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے بادشاہی میں چاہے تو شاندار, یہ آج کے محل کچھ بھی نہیں ہے, یہ جو بڑے بڑے قصور ہم دیکھتے ہیں, بڑے بڑے پیلس, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سونے کی اینٹوں کے بنے ہوئے محل اس میں رہ سکتے تھے, لیکن وہ چیز مطلوب ہی نہیں تھی. مطلوب تو آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی تھی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سیدھی سادھی زندگی گزاری. تو یہاں پر جو دوسرا گروہ تھا اس نے بھی ان کو احساس دلایا کہ بھئی تم کن چکروں میں پڑے ہو. قارون کے مال کو دیکھ کے تم متاثر ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہمیں ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس کے برعکس ان کو سمجھایا, حقیقت سمجھائی کہ اس مال کی اور اس دولت کی تمنا نہیں کرو. اس کے بعد جب قارون اپنے رویے سے باز نہیں آیا تو پھر جو اللہ تعالیٰ کا جب کوڑا برسا ہے تو کیا ہوا, فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت, اس کے محل سمیت ہم نے جو ہے اس کو دھسا دیا زمین میں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سبب چاہیے, کوئی مین پاور چاہیے, کچھ ٹائم پیریڈ چاہیے. اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر لیتا ہے تو اپنے متعلق طرح کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. اس کا انداز تو یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن فیکن, ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کیا کہ بھئی اس سرمایہ دار کو, اس ظالم کو, اس سرکش کو, اس باغی کو جو اپنے اقتدار کے نشے میں آپے سے باہر ہو گیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اور دنیا کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا کہ اس کو اس کے محل اور مال سمیت جو ہے خزانوں سمیت دھسا دیا زمین کے اندر. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا فما کان لهم من فئة ينصرونه من دون اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا. یہ رہ جاتے ہیں جو نعرے لگاتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں, پبلک ہمارے ساتھ ہے, 18 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہے, عوام کی اکثریت ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس بھاری مینڈیٹ ہے. کون سا بھاری مینڈیٹ, کون سی پبلک؟ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو تمہیں مہلت بھی نہیں ملتی ہے. اس کے بعد وما کان من المنتصرین, اللہ تعالیٰ کہ اور وہ خود بھی اپنی مدد کرنے کے اس کنڈیشن میں نہیں تھا, اس موقف میں نہیں تھا کہ وہ اپنی مدد خود کرتا. اس کے بعد پھر کیا ہوا, جب یہ حشر دیکھا لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ, یعنی کل تک جو لوگ قارون والی پوزیشن طلب کر رہے تھے, اس کا مال سے متاثر ہو رہے تھے, ہمیں بھی ملنا چاہیے, یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ, کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ نپا دلاتا ہے. یہ چیز ہم بھول گئے تھے. اور پھر اس کے بعد لولا امن اللہ علینا لخسف بنا, اگر ہم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم نہیں کرتا, اللہ کا ہم پر احسان نہیں ہوتا, اور ہم کو بھی اگر وہ چیز مل جاتی تو ہم بھی اسی طرح قارون کی طرح ہم بھی زمین میں جو ہے دھسا دیے جاتے. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, افسوس ہم کو یاد نہیں رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتا. تو حضرات یہ ہے واقعہ قارون کا جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس قرآن میں بیان کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ اس سے ہم نصیحت حاصل کریں.
اور اگر ہمارے پاس دولت ہے یا ہمارے پاس علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، ایڈوانسمنٹ ہے، ہمارے پاس مین پاور ہے، ہمارے پاس اگر صلاحیتیں ہیں، تو ہم اس کا جائز استعمال کریں. اللہ کی زمین پہ اللہ کے بندے بن کے رہیں. کبریائی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ اللہ کو زیب دیتی ہے، انسان کے لیے کوئی زیب نہیں دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری اور عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. یعنی بلندی اور اقبال جو ہے وہ غرور اور تکبر کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ عز و انکساری کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. اور انسان کو تو متواضع بن کے رہنا چاہیے. وہ پھر دوسری ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی غرور و تکبر ہو. تو ہمیں ہمیشہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ہم کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوں، کسی کمپنی کے ہم سی اے او ہوں، کسی ملک کے ہم وزیر اعظم ہوں، یا ہم گھر کے سربراہ ہوں یا خاندان کے سربراہ ہوں، اور اگر کہیں ہمارے پاس ہمارے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہوں اور ہمارے پاس اگر اقتدار ہے اور پاور ہے، تو ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمارا وہ رویہ نہیں ہونا چاہیے جو قارون کا تھا، بلکہ اللہ کے جو متقی و پرہیزگار بندے ہیں، جو مومنین ہیں، جن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ عز و انکساری کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں اور اللہ کے بندے بن کے اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، وہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ظلم کے معاملے میں ہمیشہ ہمیں ایک چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ دیکھیں قارون نے اپنی قوم کے ساتھ ظلم کیا. اسے چاہیے تھا کہ وہ قوم کا نمائندہ تھا فرعون کے پاس، اپنی قوم کی نمائندگی کرتا، ان کو جو جائز، فرعون جو ظلم کر رہا تھا اس قوم پہ، اس کو احساس دلاتا کہ بھئی جو کچھ تم کر رہے ہو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. آج تم زندہ ہو، کل تم جو ہے اسی ریڈ سی میں، یہ بحر الاحمر میں تمہیں کل غرق ہونا ہے. زمین پہ اللہ کے بندے بن کے رہو، اپنی اوقات کو پہچانو. اس نے یہ کام نہیں کیا، اس نے ظلم کیا. اور ظلم کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم من ظلمات یوم القیامہ، کہ قیامت کے اندھیریوں میں سے جو ہے ظلم ہو. اور ایک اور چیز آپ نے یہ فرمائی کہ جب وہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی ہے، ان نصائح میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی پکار سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی حجاب نہیں. یعنی بد دعا جو نکلتی ہے وہ ڈائریکٹ اس مظلوم کی زبان سے یا دل سے نکلتی ہے اور اللہ کے پاس پہنچتی ہے. تو جو شخص صاحب ثروت ہو، جو شخص صاحب سلطہ ہو، صاحب اقتدار ہو، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں پولیس کو آرڈر دے رہا ہوں کہ بھئی فائر کھول دو، مارو جتنے لوگوں کو مار سکتے ہو، میری حکومت برقرار رہنی چاہیے، میری حکومت ختم نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد سرمایہ دار کہتا ہے کہ بھئی ظلم کرو لوگوں پہ، جتنا کم ان کو پیمنٹ کیا سکتا ہے کرو، جتنا مال ان کا روکا جا سکتا ہے روکو، جن کے جتنے حقوق ان کے روکے جا سکتے ہیں روکو، تاکہ میرے ملکیت میں اضافہ ہو، میرے مال میں اضافہ ہو. تو اس کے لیے یہ حدیث جو ہے یہ کافی ہے کہ اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه. اس کے علاوہ اس سے بھی زیادہ جو شدید بات بتائے گی وہ کیا؟ دعوت المظلوم مستجابت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دعوت المظلوم مستجابت، کہ مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ایکشن لیتا ہے. فإنه، اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ وَإِن كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ. یعنی جو مظلوم ہے اگر وہ فاجر بھی ہے، یعنی اگر وہ گنہگار بھی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ جو اس کی بات سنتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا گنہگار ہونا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، یعنی اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے وبال اس کے اوپر ہے، لیکن جہاں تک اس کی مظلومیت کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ اس کی بات بھی سنتا ہے، جو فاجر اور فاسق. اس سے آگے بھی ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دعوت المظلوم مستجابت وَإِن كَانَ كَافِرًا لَيْسَ دُونَهُ حِجَابٌ. یعنی مظلوم کی بد دعا سنی جاتی ہے گرچہ کہ وہ کافر بھی کیوں نہ ہو. یعنی اگر ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے بھی اگر بد دعا کسی کو دی تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا بھی سن لیتا ہے. وہ کفر کا جو بدلہ دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ
آخرت میں جو دے گا وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ظلم کے متعلق کہ ظلم جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور جو کچھ ہم نے یہ آج جو مطالعہ قرآن ہم نے کیا ہے اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، قارون کے جو اصل جرائم کیا تھے، ایک تو اس نے قوم کے خلاف سرکشی کی، دوسرے اپنے علم و صلاحیتوں پر وہ اس نے اترانا شروع کیا، اور تیسرے ہے کہ مال کے نشے میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کی اس نے ناشکری کی، یعنی جو مال جو دوسروں کا حق تھا وہ اس نے حق ادا نہیں کیا، اور مال پر جو حقوق واجبہ اللہ کی طرف سے تھے ان کی ادائیگی اس نے نہیں کی۔ حضرات ہم میں سے ہر شخص کو آج جائزہ لینا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، جو مال دیا ہے، جو ہماری آمدنی ہے، جو ہماری صلاحیت ہے، اور خرچ کرنے میں صرف مال ہی نہیں ہے، ہمارا وقت بھی ہے، ہماری صلاحیتیں بھی ہیں کہ کتنا ہم اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کتنا ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کتنا ہم اپنی قوم کے ان مظلوموں اور ان محروموں پر خرچ کر رہے ہیں۔ کروڑوں لوگ اس وقت محتاج ہیں، کتنے لوگ ہیں جو خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں، کتنے ہیں جو آفت زدہ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے افراد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من لم یہتم بامور المسلمین لیس منا، کہ جو شخص مسلمانوں کے معاملات میں انٹرسٹ نہیں لیتا ہے اور اس میں عدم دلچسپی کا شکار ہوتا ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کا فرد نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ پوری امت کا ہم خیال کریں۔ یہ صحیح ہے کہ بعض دفعہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم نے فلاں فنڈ میں جو ہے پیسے دیے تھے، ابھی تو ہم نے سیلاب زدگان کے لیے دیے تھے، ابھی تو ہم نے سندھ کے وہ فاقہ زدگان کے لیے اور قحط زدگان کے لیے ہم نے دیے تھے، اور آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ فلسطین کے مظلوم، بالکل ہمیں دینا پڑے گا، اس لیے کہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں یہ ہمارا مال نہیں ہے، اس کا اونر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اونرشپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، پورا زمین اور آسمان میں، صرف اس مال کی نہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے، صرف ہماری جانوں کی نہیں، زمین کی نہیں، زمین کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ تو بات کر رہا ہے زمین اور آسمان کی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو ہمیں جو ہے اللہ کی زمین پہ اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہیے، عجز و انکساری کی زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارا رویہ وہ ہو جو قارون کا تھا، بلکہ ہمارا وہ رویہ ہو جو انبیاء اکرام کا تھا، جو اللہ کے صالحین ہیں اور جو متقی و پرہیزگار لوگ ہیں، جو اللہ کے زمین پہ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یہاں آنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائے اس چیز کے لیے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پر آپ آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس صاحب خانہ کی روزی میں برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے، اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیتوں میں برکت دے، اور جس طریقے سے اس نے اپنے گھر کو اللہ کی دعوت کی، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کھول دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے۔ ان سارے لوگوں نے جو یہاں پر آپ کو آنے میں جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، جنہوں نے آپ کو میسیجز بھیجے، جنہوں نے آپ کو زبانی بالمشافہ گفتگو کی، جنہوں نے آپ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ دعوت کا کام انبیاء اکرام کا کام، اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوت کا کام ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کے اوپر لگائی، لیکن امت کے چند افراد ہیں جو یہ کام کریں، تو یہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو لوگوں کو اس نیک کام کی طرف بلاتے ہیں، اور جس طریقے سے جو یہاں پر کرسیاں بھی بچھا رہا ہے، جو یہاں دریا بھی بچھا رہا ہے، جو یہاں پر پانی بھی کسی کو پلا رہا ہے، جو یہاں پر کسی کو ٹیلی فون، وہ سب بڑا خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔